اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے مہمان شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف سے میرے مہمان ہیں بابر خان صاحب، جو زکوٰۃ عشر کمیٹی صدر تحصیل گجرانوالہ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ بانی اراکین میں شمار کی جاتے ہیں راولی شرکی سے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کا ایک سیاسی طور پر بڑا مضبوط اور نظریاتی طور پر بڑا مضبوط تعلق ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں ہوگا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج ہارٹ ٹاک کے جو میرے مہمان ہیں بابر خان صاحب ہیں، جو راولی شرکی کے ان کا آبائی علاقہ ہے، اور راولی سے ایک نظریاتی کارکن کے طور پر ان کی پہچان بانی اراکین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے ان کو تحریک انصاف کے اس دور میں بھی دیکھا جب تحریک انصاف کے نام لینے والے گجرانوالہ میں چند لوگ تھے، تو بابر خان ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی تھینک یو۔ آپ دعوت پہ ہماری پہ اسٹوڈیو پہ آئے۔ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ورکر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا۔ پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے سر، آپ تحریک انصاف سے آپ کی وابستگی عرصہ دراز سے ہے، 2 دہائیوں کے قریب آپ کا تعلق ہے اس سے۔ جی کیا آپ تحریک انصاف کی 3 سالہ جو پرفارمنس ہے اس سے مطمئن ہیں ایز اے کارکن، ایز اے ورکر؟ دیکھیں، جو خان صاحب نے نا سردار صاحب یہ پی ٹی آئی 3 سالہ کارکردگی کی آپ بات کریں، 3 سالہ کارکردگی میں کون کون سے کرائسز آئے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ خان صاحب نے اس کو تھوڑا سا ایزی لے لیا تھا۔ یوں ہے کہ دیکھیں، اگر ایک بندہ جب اقتدار میں آتا ہے تو اس کو فوراً اس چیز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک کی گرے لسٹ میں ہے۔ ایک ہفتے کا وہ کیا کہتے ہیں کہ سسٹم جو خزانے میں جو چھوڑ کے گئے ہیں، 1 ہفتے سے ملک تو نہیں نا چلتا، اوپر سے کرونا آ گیا ہے۔ باقی یہ مہنگائی والا فیکٹر ضرور ہے، مطمئن تو چلو چیز ہے، لیکن یہ غریب طبقہ ہے وہ اس پہ یہ اثر انداز چیز ہوئی ہے، مہنگائی والا فیکٹر ضرور ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں کوئی ریلیف آ رہا ہے غریب عوام کے لیے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انٹرنیشنلی اگر دیکھیں نا، آپ نے 3 سالہ کارکردگی کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، ہمارا نیا بلاک بنا ہے، امریکہ کو ہم نے یہاں سے بھگایا ہے، یہ کسی چیز کا یہ کریڈٹ نہیں دیتے، یہ نون لیگ والے ہوں یا کوئی بھی۔ نہیں، آپ لوگ تیسری امید تھی اس ملک کے اندر۔ آپ لوگوں نے کہا جی 2 بڑی پارٹیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، جی تو ہم تیسری قوت بن کے آئے ہیں، تبدیلی کے نام پہ آپ لوگ آئے، اس قوم کو ایک نیا خواب دکھایا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے خواب دکھائے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ لوگوں کے خواب ٹوٹے نہیں ہیں؟ نہیں، خواب یہ دیکھیں نا، خواب ٹوٹے کیسے ہیں؟ یہ نہیں، پہلی مرتبہ خان صاحب نے عوام کو شعور دیا ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ اس کا رائٹ سر، جو چیز آپ نے شعور دینے والی تھی، میڈیا پہ آپ نے پابندیاں لگائیں، آپ کو پروموٹ کرنے والے میڈیا تھی، آپ نے آ کے میڈیا کا گلا دبانا شروع کر دیا، لوگوں کا مہنگائی سے برا حال کر دیا، تو یہ خواب ٹوٹنے والی بات نہیں ہے؟ نہیں، مہنگائی ہوتی کس چیز سے ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک آپ جب اقتدار سنبھالتے ہیں تو آپ کا ملک گرے لسٹ میں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گرے لسٹ میں ملک کو دے رہے ہیں، اس کو گرے لسٹ سے نکالتے ہوئے سردار صاحب کا میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، آپ سمجھتے ہیں، اور کافی پرانے، وہ آج کا نہیں ہے، وہ پچھلے 10 سال سے گرے لسٹ میں ہے۔ نہیں، 10 سال سے کون سا گرے میں؟ کرونا، میری بات سنیں، مہنگائی چیز ہوئی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جا کے دیکھیں نا، جب جو ہی عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا، چین کے پاس ہم گئے، سعودی عرب کے پاس ہم گئے۔ آپ تو IMF کے پاس جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، آپ نے کہا جی باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ نوکریاں مانگیں گے، آپ نے تو وہ آپ کے 50,000 نوکریاں دینے تھے، 50 لاکھ گھر دینے تھے، وہ کدھر گئے؟ نہیں، یہ چیز تو نہ دیکھیں، یعنی کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے، یہ دیکھیں جب مثال دیتے ہیں نا چیز کی، ایک دم سے تو نہیں ہے، یعنی کہ آگ لگے اور بارش برس جائے، ایک دم ایسے نہیں ہوتا یوں ہے کہ کسی چیز میں جب گھستا ہے نا، چیز کو دیکھتا ہے بندہ، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے، یہ نہیں۔ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے کیا دیا، دیکھیں ہم غریب عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ، میں نون لیگ سے اس چیز کا کمپیریزن کرتا ہوں، غریب عوام کو جو ریلیف ملا جی ہم جو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں 10 لاکھ تک کی اماؤنٹ ہے اس چیز میں، کبھی تک غریب کو انہوں نے کچھ بھی دیا، ایک آنے کا انہوں نے دیا۔ آپ لوگوں نے ہاسپٹل جو سرکاری تھے وہاں پہ لوگوں کو میڈیسن فری ملتی تھی،
ہر چیز وہ آپ نے بند کر دیا اور سیل کارڈ کا نیا جانسا دے دیا لوگوں کو. نہیں جھانسے کی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں ہو جائے گا, آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس پہ یہ چیز آ جائے گی. جھانسے کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں نا کون سی دوائی فری او این جی اوز دے رہی تھی, کون سی. دیکھیں ہمارے جو لیڈرز حضرات ہیں آپ کے نون لیگ کے, میں بات کروں گا ابھی, کون سا بندہ ادھر علاج کراتا ہے پاکستان میں؟ آپ ہم تو کہہ رہے ہیں غریب ادھر جاتا ہے. تو امیر آدمی کوئی بھی نہیں کروائے گا. سول ہاسپٹل میں امیر آدمی جائے گا, غریب آدمی جاتا ہے, اس کو فری دوائی ملتی تھی. اچھا وہ بھی آپ لوگوں نے بند کر دی. میری بات سنیں, میں جہاں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں کیونکہ میں راولی سے بلونگ کرتا ہوں, میں اپنے ایریا کی بات کر رہا ہوں. 38 سے 40 سال تک پروونشل پنجاب میں بھی یہ نون لیگ کی حکومت رہی اور جو ہے پی ایم بھی ان کا اپنا تھا. آپ جا کے دیکھیں, آپ کو گندگی کے انٹر ہوتے ہی آپ کو وہ سارے گند نظر. اگر وہ نون لیگ والے آ جاتے, میاں اجاز صاحب ادھر اگر آ جاتے تو ان سے کم از کم آپ نے جو بھی سوال کرنا, میں یہ پوچھتا کہ آپ نے کیا کیا ہے. ابھی آپ شیر ایک بار پھر لیڈر, جن کا لیڈر ہی ادھر نہیں ہوتا اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. دیکھیں مہنگائی والا فیکٹر ضرور ہے, وہ میں نے پہلے ہی بات کر دی ہے, اس کی ڈیٹیل میں جائیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ. ایک پورا ملک اس جو اس کو ڈبو کے قرضے میں ڈبو کے چلے گئے ہوں, جنہوں نے اپنے علاج بھی باہر کرائے ہوں, جنہوں نے پیسہ اٹھا کے جناب باہر اپنے جو ہے سوئس اکاؤنٹ بنا لیے ہوں. سر آپ کے مشیر جو خزانہ ہے جی جی شوکت ترین صاحب, جو آپ نے آدھار لیے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی وہ وزیر خزانہ تھے. آپ نے وہی لوگ پیپلز پارٹی یا کاف لیگ کے جو دور میں حکومت میں تھے, وہی وزیر وہی مشیر آپ کے ارد گرد. آپ کے پاس تو نئی ٹیم ہی نہیں تھی. آپ کیا لوگوں کو خواب دکھائے؟ تو وہ سب جھوٹے اور فراڈ ثابت ہوا. دیکھیں وہ یہ جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا, اس سے چونکہ ہم نظریاتی کارکن ہیں, خان صاحب کے ساتھ 20 سال سے آپ نے کہا کہ 2 دہائیوں کا عرصہ ہے, اس چیز پہ ہم بھی پریشان ہیں. سیدھی بات ہے, آپ نے یہ ٹھیک بات کی ہے, کیونکہ جس کا نظریے سے پی ٹی آئی کے نظریے سے تعلق ہی نہ ہو, ہاں اس نے کیا پی ٹی آئی کا سوچنا ہے. خان صاحب کیا دیکھیں, میں نے اگر زندگی کے 20 سال دے دیے, میں نے 20 سال اس پارٹی کو دیے, ظاہر بات ہے اس 20 سال میں نے کیا کیا؟ کوئی بزنس نہیں کیا, کوئی کاروبار نہیں کیا. والد صاحب کی جینی گریجویٹی تھی, ادھر لگا لی, اپنی نوکریوں کی قربانی دی, ہر چیز کی تھی. 160 دن دھرنے میں جا کے بیٹھا رہا, وزیرستان گیا, شمالی وزیرستان گیا, پریڈ گراؤنڈ گیا, سیالکوٹ گیا, کدھر نہیں گئے ہمارے ورکر. میں نہیں کہا میرے ساتھ ورکر بھی گئے ہیں, لیکن وہ کس کو ایک مقصد تھا, تقدیری کے لیے, اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے, نیا پاکستان کا جو خواب آپ نے دکھایا اس کے لیے تھا نا. جی بالکل وہ چیز تھی. لیکن خان صاحب کے ساتھ یہ جو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی اس بات پہ یہ جواب اس چیز کا دوں گا کہ جو میں یوں کہہ دوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ ہیں, جی کچھ ایسے ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ ہیں. مشیر خارجہ نے یہ کہا ہے, مشیر خزانہ نے یہ کہا ہے, جو آئی ایم ایف سے امریکہ میں مذاکرات ہوئے ہیں, کہ انہوں نے کہا جی بجلی اور گیس اور پٹرول کے نرخ دوبارہ بڑھے, لیکن وہ ہم نہیں بڑھا رہے فی الحال, لیکن دسمبر تک آپ تو بڑھ جائیں گے. یعنی انہوں نے تھوڑا سا یہ کہا جی ہم فوری نہیں مانے, ہم نے یہ کہا کہ آرام سے مہنگائی, یعنی ایک مہنگائی کا, بے روزگاری کا ایک نیا سیلاب آنے والا ہے, لوگوں کو تیار ہونا چاہیے. یہ تو آپ کی پالیسی ہے. نہیں مہنگائی اگر کر کے کہ خان صاحب کون سا اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں, اپنا کون سا انہوں نے رائے ونڈ محل بنا لیا ہے, کیونکہ ان کو دیکھیں نا مہنگائی کی نوبت کیوں آئی ہے. میری بات سنیں, اگر مہنگائی ہے نا, آج سے سردار صاحب 20 یا 25 سال پہلے گھی کا ریٹ کیا تھا؟ میرے خیال میں 5 یا 10 روپے یا 100 روپیہ کلو ہوگا, 100 روپیہ بھی نہیں ہوگا, اس سے نیچے ہوگا. تو آج 10 سال 20 سال پیچھے ہی جاتا. جب 2018 میں 130 سے لے کے 160 تک گھی کا ریٹ تھا. اچھا, چینی 50 سے 55 روپے 60 تک تھی. ٹھیک, آج کیا ہے؟ 120 110 428 کوکنگ آئل کا ریٹ, گھی کا ریٹ 380 سے لے کے 400 450 تک موجود ہے. اتنی مہنگائی سر 3 سالوں میں 2 گنا ایک چیز کا ریٹ بڑھ گیا. یہ زیادتی نہیں اس قوم کے ساتھ, دھوکہ نہیں دھوکھا کس چیز کا, یا تو چیز ہونا. دیکھیں قرضے کس نے دینے, کدھر سے اتارے گے قرضے؟ پھر سر آپ نے اتنے قرضے لیے ہیں جتنے کسی گورنمنٹ نے نہیں لیے. نہیں قرضے تو ظاہری بات ہے, جب کچھ نہیں بن پاتا تو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈو سم تھنگ, تو کچھ تو کرنا ہے نا. اس ملک کو جو ملک تو نہیں نا دیوالیہ کر دینا. سر انہوں نے قرضے لیے, وہ بتاتے ہیں جی ہم نے یہ موٹر وے بنائی, یہ ہم نے وہ بنایا. آپ نے کیا بنایا یار؟ دکھانے کیا بنایا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیسے لیے ہیں آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, کسی سے بھی جو قرضہ بے شک اس سے انہوں نے کھائی ہوگی. آپ لوگوں نے قرضہ کہاں لگایا؟ میں بتانے لگا ہوں کہ کیا بنایا. وہ کہہ رہے ہیں یہ موٹر وے بنائی ہے, یہ وے کمیشن کک بیک ساری چل رہی تھی اس چیز سے. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ بھی بنایا نا, موٹر وے بنا رہے ہیں یا کچھ چیز بنا رہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیور رائفل اسکیم کی پتہ نہیں کون سی انہوں نے نکالی تھی. تو یہ بھی دیکھیں نا, جاتی مراد کی پٹھی سے لے کر رائے ونڈ محل کو انہوں نے بنا لیا ہے نا. عمران خان نے کون سی چیز 3 سالوں سے
कोई भी मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का अच्छा चलिए फिर मेरी बात सुने, कोई रहनुमा नहीं है जिसको आपने नैब के जेर असर ला के अंदर ना किया और बाद में वो बंदा जमानत पे बाहर आ गया। क्या आपने लोगों को, आप लोग स्टेज पे खड़े हो गए चोर चोर चोर, लोग थक गए हर चोर चोर सुन के। नहीं कोई काम भी करे, कोई डिलीवर भी करे। अब देखें चाइना की मिसाल है ना, मेरी बात सुने, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ना, ये क्या चीज़ इसमें नहीं है, चार मौसम है इसमें, मादनियात है, दुनिया की हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, हर चीज़ है। चीन 1949 में आज़ाद होता है, वो देखें क्या एक कौम बन गया है, वो एक मुल्क है, उसकी माशियत देखें किधर चली गई है, किधर इंटरनेशनल लेवल का एक पावर बन गई है। तो क्या 1947 में आज़ाद हो गए क्या इमरान खान की हुकूमत थी कि क्या रिलीफ मिला है? आप जहाँ थे सरदार साहब, क्या बंदा, कोई भी गरीब आदमी देख लें, वो क्या करेगा? उसका बेटा मजदूर है तो मजदूरी करता नजर आएगा। किसी गरीब का बेटा, किसी का आपने PhD माशियात भी कर ले तो उसको कभी किसी जगह भर्ती होता है, CSP भी अफसर बनते हुए देखा किसी को आपने, किसी को डिप्टी बनते हुए देखा हुआ, किसी को जज बनते हुए देखा। क्यों? ये चौधरा वाला कल्चर था। ये असफदारी साहब देख लें, मैं उनकी बात करता हूँ, क्या वो सियासतदान थे, पॉलिटिशियन थे वो? बाकी मियाँ अगर इमरान खान साहब ये चीज़ कर रहे हैं, ये देखें वो एक कौम थी ना, एक कौम बनाने जा रहे हैं ना, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ईरान की बात देख लें, वहाँ इनकलाब ऐसे, क्या आप चाहते हैं कि खूनी इनकलाब है? ये इसके लिए कुर्बानियाँ, अगर मुल्क बनाना है ना, पाकिस्तान बनाना है, एक कौम बनना है ना चीन की तरह, तो फिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, चाहे वो महंगाई की सूरत में है, चाहे वो किसी सूरत में है। जब जंग लगती है ना, ये जंग का ही आलम है, तो बड़े बड़े शहीद होने के लिए जाते हैं। यूँ ही समझ लें कि इस मुल्क की बका के लिए हमारा शुरू से एक नारा आता था कि मुल्क की बका की जंग इमरान खान के संग, तो वो जंग जारी है। और इंशाअल्लाह ताला हम एक कौम, इमरान खान साहब इस अवाम को एक कौम बनाने जा रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने चाइना की मिसाल दी है कि चीन 1949 में आज़ाद होके आज एक सुपर पावर है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? ये क्यों नहीं कुछ कर सके? जी, आज जो मेरे मेहमान हैं हार्ट अटैक के, वो बाबर खान साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। बातचीत का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हार्ट अटैक के आज जो मेरे मेहमान हैं बाबर खान साहब हैं। सर, आपने चाइना की मिसाल दी, ईरान की दी। इमरान खान साहब तो चाहते ही चाइना की तरह की तर्ज हुकूमत, कि कोई अपोजिशन ना हो, कोई मीडिया के ऊपर कोई हुकूमत के खिलाफ बात ही ना हो। जैसे वहाँ पे तमाम मीडिया कंट्रोल है, हुकूमत के कंट्रोल में है, सारी उनकी तारीफें ही हो। जैसे आपका नेशनल PTV चैनल है कि वहाँ पर आपके कसीदे पढ़ते हैं कि आपकी मुखालफत ना करे, जो मुखालफत करेगा उसके ऊपर केस आ जाएगा, उसके ऊपर पाबंदियाँ आ जाएंगी। तो आप तो चाहते ही यही है कि वहाँ पे सिस्टम ही आपको ऐसा मिले कि आपकी कोई मुखालफत ही ना करे। ये तो आपने सच्ची बात की, आप वही बनना चाह रहे हैं। नहीं, मुखालफत क्यों नहीं हो रही? देखे ना, बहस नहीं होनी चाहिए, बहस बराए सलाह होनी चाहिए। ये कैसे होता है? हम कहते हैं कि ये ना करो, हम कौन सा करें? हमने कौन सी करप्शन की है? कौन सा राइवेंट महल बना लिया है? कौन सी महल बना लिए हैं? माफिया कहने वाले, माफिया के गठजोड़ में है। ठीक है, आपके दाएं भी माफिया है, बाएं भी माफिया, आगे भी माफिया, पीछे भी माफिया। चीनी माफिया कहाँ पे है? आपके साथ नहीं है। आटा माफिया आपके साथ नहीं है। पेट्रोल माफिया आपके साथ नहीं है। कॉटन माफिया आपके साथ नहीं है। कौन सा माफिया जो आपके साथ नहीं है, जिनकी पुष्पनाई आपका वज़ीर आज़म नहीं कर रहा, आपकी हुकूमत नहीं कर रही? नहीं, चीनी वाला माफिया जो आया था तो खान साहब ने उसको देख रहे ना क्या उसके साथ बना, कौन सा साथ बिठा, क्या हो गया उसको? ये शुरू में जब खान साहब के वो साथ नहीं, सारा ग्रुप नहीं, साथ कौन सा है? साथ हमारे क्या चीज़ कर रहे हो? किसी वजारत में है या किसी चीज़ में है? वो मुकदमा उनका चल रहा है, वो हैंडल कर। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि जी हमारे जज साहब कहेंगे कि हाजिर हो, वही जज साहब को बंदा कहे ना कि जाके उनको लेके आए, हाजिर हो। क्या जब कह रहे थे हमको एफिडेविट ले रहे हैं कि वापस नहीं आना, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए। अब आवाज़ लगाता है लकारा बाहर खड़े होकर, वही जज साहब अंदर बैठे हुए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हाजिर हो। कैसे हाजिर हो? खुद बाहर भेजा हुआ था, हाजिर हो। नहीं भेजा, आप लोगों ने भेजा, डील करके भेजा, खुद भेजा आपने कि जान छोड़े हमारी। ये बात उन जजों को बताया ना जिनके जब वो कहे मुझे क्यों निकाला तो वो ठीक है, तो जब मुल्क से निकाले, जज निकाले बाद में, ये ठीक है। ये ना वो ये कहते हैं कि वो अगले को कहते हैं कि जी आपका कुत्ता और हमारा कुत्ता टोमी, ऐसे नहीं होता ना। ये आपके साथ दाएं माफिया बैठा हुआ, बाएं माफिया बैठा हुआ, कौन सा माफिया बैठा हुआ? क्या एक अगर चीनी का जगह, मैं आपको अभी क्लिप दिखाऊं,
اچھا جب آپ پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی وزیر اعظم کہتے تھے جب پیٹرول کی قیمت کی بڑھتی ہے تو ملک کا وزیر اعظم چور ہوتا چوری کرتا ہے. آپ نے جس کو وزیر داخلہ لگایا اس کو وہ چپراسی نہیں رکھتے تھے, آج وہ وزیر داخلہ ہے ملک کا بدقسمتی سے. یعنی یہ تمام باتیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے حکومت خواب اور تھا, جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو پتہ چلا حکومت کرنا مشکل کام ہے, میرے پاس کا کام نہیں ہے. انہوں نے کہا جی 2.5 سال تو مجھے سمجھتے ہوئے لگ گئے کہ گورنمنٹ چلانی کیسی ہے. ان کے پاس ٹیم ہی نہیں تھی. پہلے کہتے میرے پاس ایک 1 کلاس قسم کی ٹیم ہے, اسد عمر جیسا بڑا بندہ میرے پاس ہے وزیر خزانہ. وہ کہاں گئی باتیں, وہ صرف جھوٹ, خالی جو لوگوں کو ایک خواب تھا, خالی باتیں تھی. دیکھیں میری بات سنیں کہ ملک کوئی چھو منتر سے نہیں چلتے. ہاں یہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. نہیں میں کہتا ہوں چھو منتر سے ملک نہیں چلتا. آپ ان کے غیر بات کرنے کے جی وہ یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے. 40 سال میں دوسروں نے کیا کہا ہے. میں ابھی آپ سے شروع میں سٹارٹ میں نے بات کی ہے کہ ہمیں ملا کیا ہے. کیا میری اگر دیکھیں نا میری 20 سال کی محنت ہے پی ٹی آئی کے لیے, ٹھیک ہے, میں نے کوئی ریلیف لیا, میں آپ کے سامنے ہوں. لیکن مجھے عمران خان پہ اللہ کی ذات پہ سب سے پہلے اور عمران خان پہ یقین ہے کہ وہ ایک قوم بنانے جا رہا ہے. یہ نہ دیکھے کہ پیٹرول مہنگا ہوگا. پیٹرول کیا عمران خان نے وہ ٹینک گھر میں لگائے ہوئے ہیں یا عمران خان کا سارا ہولڈ ٹینک. یہ انٹرنیشنل منڈی پہ پیٹرول کی قیمت آپ جاتی ہے تو ادھر بھی ہو جاتی ہے. ڈالر اوپر اپ ڈاؤن ہوتا ہے مارکیٹ کے انٹرنیشنل لیول پہ, وہ سارا اس کو کریڈٹ ڈال دیا. اچھا عمران خان نے کوئی اچھا کام کیا, مجھے کسی ایک نون لیگ والے بندے کا یا پیپل پارٹی والے بندے کا یا میڈیا والے کوئی خان صاحب نے جو اچھا کام کیا, کوئی بھی ایک فار ایگزامپل آپ لے لیں, کون سی مجھے ایک کلپ وہ دکھائیں نا لا کے جنہوں نے تعریف کی ہو کہ جی خان صاحب یہ آپ نے بہت اچھا کیا جی عمران خان نے. کوئی ہے کہ چیز کبھی کسی نے نون لیگ کا بیانیہ لے ہیں, زرداری صاحب کا بیانیہ لے ہیں کہ آپ میڈیا والے جو کہہ رہے ہیں جن کو بین کیا وہ لے آئیں کہ انہوں نے جناب وہ آپ کے خلاف ہے آپ کے چینل کے عمران خان, اور آپ نے اس چیز کو پروموٹ کیا کہ جی خان صاحب نے بہت اچھا کام کیا. یہ نہیں ہوتا. ہمیشہ پولیٹکس جو پاکستان کی چل رہی ہے نا وہ کتے پہ کتا پھینکنے والی چلتی ہے شروع سے. یہ نہیں کہ آپ نے یہ کیا وہ اس کی چیزیں نا. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں تو ہم بھی چوری کرتے ہیں, یہ جرم نہیں ہے. وہ چور تھے, آپ کو دیانتدار بنایا. اگر آپ بھی دیانتدار, آپ ہماری چوری سامنے لائے نا, بتائیں کون سی چوری پہ بات کرنی ہے, کون سی چوری کی ہے جو آپ نے اس وقت آپ کے نیب والے کیسز کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں. نیب میں آ گیا ہوں. آپ دیکھیں سب سے بڑی چوری کیا ہو رہی ہے. اچھا اب آپ نے اپنا دفاع کیسے کیا جی. نیب قوانین میں ایک ترمیم آیا ہے 2 دفعہ, ٹھیک ہے کہ 6 اکتوبر سے پہلے جو مقدمات میں ان میں ریلیف نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اچھا جو شباز شریف کے, زرداری کے, نواز شریف کے, جو ان لوگوں کے ہیں, اس کے بعد جو نئے مقدمات بنیں گے ان میں جو منی لانڈرنگ کے جتنے بھی مسائل ہیں جو آپ کے عنقریب آپ کی حکومت جانے کے بعد آپ کے خلاف شروع ہوگا ماض, وہ اس کو پہلے سے آپ لوگوں نے NR لے لیا کہ ہم بچ جائیں, ہمیں پھانسی کا پنڈا نہ کو لگائے, ہم جیل میں. میری بات یہ ڈرامہ نہیں ہے. سردار صاحب میری بات سنیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کا بیان آپ نے سنا تھا کہ ہماری بیرون ملک تو دور کی بات ہے, ہماری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, سنا تھا؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں. نہیں پرانی کون سی 1947 کی بات کر رہے ہیں, یہ اسی گورنمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. کیا عمران خان اس کو پکڑنے جا رہا ہے, نیب اس کو پکڑنے جا رہا ہے؟ نہیں پکڑ چل رہا ہے نا پروسیس میں ایک دم. میں کہہ رہا ہوں کہ چھو منتر والا تو کام تو نہیں ہے. دیکھیں ادارے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, لوگ تھک گئے ہیں چور سن کے, ڈاکو سن کے تھک گئے ہیں. اگر عمران خان کے لوگ کہتے ہیں اللہ کرے خدا کے لیے, لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے 3 ٹائم کی 2 ٹائم کی ہمیں روٹی کھانے دے. عمران خان صاحب سے یہ کہہ گیا, وقت یہ آ گیا. دیکھیں عمران خان صاحب سے آپ روٹی کھانے, میرے قومیں کیسے بنتی ہیں جب ایک ملک کو لوٹ کے سارے, کیا وہ غلط کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑے؟ سارے ولی اللہ تھے, سارے جناب پیپل پارٹی کی, ان کے گھوڑے مربے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے جناب, 500 گنا میڈیسن بڑھ گئی ہے, غریب آدمی دوائی نہیں لے سکتا. آٹا جو 750 800 روپے میں تھا آج 1200 1250 روپے 1100 روپے سرکاری ریٹ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا اس قوم کے لیے؟ قوم کو ریلیف ملے گا, میں مہنگائی کب ملے گا؟ پہلے 5 سال بعد جب گورنمنٹ چلی جائے گی. نہیں گورنمنٹ چلی جائے گی. اچھا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز کو میں کہنا کہ دوسرا پازیٹیو پہلو بھی چیک کریں نا. پازیٹیو کیا؟ پازیٹیو میں پازیٹیو بتانے لگا ہوں, میں پازیٹیو بتاتا ہوں. دیکھیں آپ یہ ان لوگوں نے امریکہ کو ادھر کیمپ دیے, افغانستان میں مسلط کیا جب کنسٹرکشن کا سارا معاملہ ٹھیکے وغیرہ, انڈیا چلا پورا انوالو تھا, آپ کو پتہ ہے. روس کے ساتھ ہمارے گئے, یہی امریکہ ہمیں مل کے قازقستان یہ ریاستیں اس کی بنوا رہا ہے ہمارے ہاتھ میں. اسی روس کے ساتھ ہماری مفاہمت ہوتی ہے, ایک نیا بلاک بناتے ہیں جن میں روس بھی آ جاتا ہے, چین بھی آ جاتا ہے, افغانستان بھی الحمدللہ آ جاتا ہے, ایران بھی آ جاتا ہے. یہ ایک ہم پاور
انڈیا کو ہم نے ایک کھڈے لائن لگا دیا جا کے ایک سائڈ پہ لگا دیا. یہ کس کی کاوش ہے؟ آج تک یہ ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. انٹرنیشنل لیول پہ جناب یہ ان کی وہ شلواریں تروا کے جناب چیکنگ کی جاتی تھی. آج گرین پاسپورٹ کی ویلیو انٹرنیشنل لوگ پہ جو فخر سے اوورسیز پاکستانی ہیں جو فخر سے اپنا تعارف کراتے ہیں ہم پاکستانی ہیں کو آنر عزت ملی ہے. اس کے بعد جو شروع کی ہیں ڈیم وغیرہ الحمدللہ بن رہے ہیں. اثرات ایک دم سے انہوں نے 40 سال میں کچھ بھی نہ کرنے والے پوچھ رہے کہ عمران خان نے کیا کیا. یہ پوچھے کہ 40 سال میں آپ نے کیا کیا. جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں اگر وہ نون لیگ والے ادھر آ جاتے ہیں تو میں ان سے کم از کم یہ پوچھتا انٹرنیشنل لیول کی بات بعد میں کریں گے. یہ بتاؤ یہ گندگی کے ڈھیر 40 سال میں یہ نہیں دور ہو سکے. بابا خان صاحب آپ راولی سے ہیں, آہستہ آہستہ راولی سے ہیں. ہاں جی میں آپ کے ایریے کی گجرانوالہ کینٹ کی بات کر لیتا ہوں جی. راولی شرکی کی بات جی جی کریں. کریں. راولی میں ایک سیوریج کا منصوبہ بنا, ٹھیک ہے 70% مکمل ہے. جی جی نون لیگ نے اس کو شروع کیا, ٹھیک ہے, کروڑوں روپے لگ گئے ہیں. اگر آپ لوگ 3 سال میں تھوڑی سی کاوش کرتے, وہ جو سیوریج کا جو اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اگر آپ لوگ کاوش کریں اس کو مکمل کرائیں تو کیا اس علاقے کے لیے فائدے مند وہ نہیں ہے؟ فائدے مند ہے. تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ نہیں کیوں نہیں کیا؟ وہ جو کروڑوں روپے وہ زمین کے نیچے دب گئے, وہ اس قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. اسی طرح ایک ہائی اسکول ہے میری بات راولی میں, ہائی اسکول بنا ہے بچیوں کا. وہ راولی جو وہ جی ٹی روڈ کے اوپر گتا مل کے ساتھ, جی جی اس کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے. جی جی وہاں پہ آپ لوگوں ایجوکیشن کے اوپر بھی بڑے گیت گاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بچوں کے لیے ابھی تک کلاسوں کا اجرا نہیں ہو سکا, سٹاف نہیں آ سکا, فرنیچر نہیں آ سکا. یہ 3 سالوں میں انہوں نے بنا دیا. جب آگے آپ کی گورنمنٹ آ گئی, آپ نے کہا یہ ان کا پروجیکٹ تھا, ہم کیوں کریں آگے. اچھا ایک چھوٹی سی چیز پہ آپ زور دے رہے ہیں کہ یہ ابھی یہ نہیں ہوا, اس میں بچے نہیں آئے. کیوں نہیں؟ آپ جب ہم ادھر یونیورسٹی کا اناؤنسمنٹ وزیر اعلیٰ سر جب بنے گی تو بات کریں گے نا. انہوں نے 40 سال میں ایک اسکول بنا دیا تو کون سی قیامت آ گیا. یہ نہیں چیز کہہ رہا ہوں یونیورسٹی کا یعنی کہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یونیورسٹی کی چلڈرن ہاسپٹل کی طرف ہوئی ہے. ٹراما سینٹر پہ کام بھی شروع ہے. شرکی راہ والی میں آج تک کوئی اسکول نہیں تھا, یعنی کہ گیس ایک صدیق پورے کا علاقہ رہ گیا, باقی سب گیس جو جدھر جدھر وہ ہم نے. اچھا جو بھی چیز ہم کرتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں, وہ یہ ہم نے شروع کی ٹھیکے پہ لیا ہوا تھا کہ جو وہ کریں گے آنے میں. دیکھیں انہوں نے میوزیکل چیئر رکھی تھی, ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے, ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے. ان کو پتا میں نے شروع کیا تھا, اس نے آگے اس کے. یہ دو ایشو میں نے آپ کو بتایا ہے جی جی کہ راولی کے درینا ایشو نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ کو آواز نہیں اٹھانی چاہیے. دیکھیں آواز اس کے علاوہ راولی شرکی میں بھی ہے, بہت زیادہ آباد ہے, سیوریج سسٹم ہے ہی نہیں, ادھر ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر کیوں نہیں کام کرتے؟ کر رہے ہیں. میاں طارق صاحب ہیں, جمال ناصر چیمہ صاحب ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں. میں نے کہ میاں طارق صاحب, جمال ناصر صاحب ایم پی اے کو پروینشل کے ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ کر رہے ہیں چیز پہ کافی. دیکھیں ان کی کاوش سے ہی ہے نا یونیورسٹی کا قیام اگر گجرانوالہ میں ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ راولی میں ہی ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, نوٹ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کر کے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں جانا پڑتا تھا, وہ ادھر راولی میں آئی. یہ تھوڑی سی چیز نہیں ہے, بڑی بات ہے. ٹراما سینٹر ہے, ٹراما سینٹر پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی گکھڑ گئی ہے. اچھا سارے دنیا کی چیزیں اتنی اٹھا کے ادھر ایسے نہ کریں. چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں تھا, ادھر آ رہے آپ کہہ رہے ہیں راولی میں ہونا چاہیے. ہاں جی آپ یہ بتائیں, کنٹونمنٹ بورڈ میں آپ جیسے نظریاتی لوگ بھی تھے, اور آپ نے گجرانوالہ کینٹ میں 6 سیٹیں جیتی, جو پچھلے انتہا بلدیاتی ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ میں پی ٹی آئی نے بلے کے نشان پر 6 سیٹیں جیتی. وہاں پر مخصوص نشست کے لیے آپ نے خوشی گجر کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دیا, اور آپ کا ٹکٹ ہولڈر ہار گیا آزاد امیدوار سے. وہ 6 کے مقابلے میں 8 ووٹ لیتا ہے, یعنی وہ جیت جاتا ہے. یہ کون سا سر, کہاں کے وہ نظریات ان لوگوں کے جنہوں نے بلے کے نشان پہ لڑا؟ سر اس کا جواب ہے چکتا ہوا سوال کر دیا. میں نے نا اپنے ایم پی اے صاحب سے آج میں پوچھا, میں واٹ از دس, تو انہوں نے کہا اس سے پوچھو. کس سے پوچھیں, اس چیز کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر یعنی نظریات نہیں ہے نا, پھر مفادات کی سیاست ہوئی. میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ کچھ لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, پی ٹی آئی کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے مارا کھائی ہوں, آپ نے خود دیکھا ہوا ہے. آپ ہمارے ساتھی ماشاء اللہ, تب آپ بھی جوان تھے تو آپ نے دیکھا ہوا ہے, ہمارے ساتھ سے خون بہتے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں. آپ نے ہمیں ڈنڈے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے مجھے ہمیں وزیرستان جاتے ہوئے دیکھا ہے, آپ نے یاد آباد جاتے ہوئے دیکھا ہے. کیا ملا ہم کو؟ ہمیں لینے کی چیز کریں نا. تو یہی بات میں سننا چاہ رہا تھا کہ عام کارکن جس نے اس کے لیے بہت غلط کیا, انہوں نے ورک کیا گلی گلی, عمران خان کے
جو نظریہ تھا، جو آپ کا اس کے لیے ماٹو تھا، لیکن اس کے بدلے میں عام شہری کو، عام پبلک کو، عام کارکن کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ مفادات، جن لوگوں مفادات کی خاطر جو لوگ آئے، مجھے اس چیز کا ملال نہیں ہے، مجھے اس چیز کا میری یہی پہچان ہے کہ مجھے پہچاننا، میں بابر خان تھا، میری پہچان پی ٹی آئی ہے جی یہ آپ سمجھیں کہ مجھے پارٹی نے پہچان دی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں عمران خان کا ساتھی ہوں، عمران خان کے نظریے کا ساتھی ہوں۔ کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے۔ سر وہ آپ کی محنت نے آپ کو پہچان دی ہے، آپ کی اس دل سے محبت نے، جو آپ اب تک محنت کرتے تھے کسی ماٹو۔ دیکھیں یہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا، میں تمام پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز کی طرف سے، تمام پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکرز کی طرف سے کہ یہ انتہائی غلط ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں خان صاحب سے بھی، جناب ہماری پنجاب کی جو قیادت ہے اس سے بھی کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 ممبر ہمارے ہوں، 2000 ہوں، 2 نون لیگ کے ہوں، اور ہمارا کینڈیڈیٹ ٹکٹ، جب آپ نے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے ورکر کو آپ نے نہیں کرنا تو اس کو گندا کیوں کرا رہے ہیں؟ گندا ہونے کے لیے ورکر رہ گیا ہے۔ سر ایک بات ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اس دفعہ وہی کام کیا ہے کہ جو لوگ پچھلی دفعہ دوسری پارٹیوں کے امیدوار تھے، اس دفعہ آپ کی پارٹی میں آپ نے ان کو ٹکٹ دیا۔ آپ نے نظریاتی جو کارکن تھے، نظریاتی لوگ تھے، آپ کی جو پنیری تھی اس کو اگنور کیا، اور آپ کے مقابلے میں جو ٹکٹ ہولڈر تھے پچھلی دفعہ، ان کے مقابلے میں جو لوگ الیکشن لڑے، اس دفعہ ان کو آپ نے ٹکٹ دے دی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کہاں گئے یہ نظریات؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ نے کہا نہیں ہم اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے، لوگ ایک نئی ٹیم لے کے آئیں گے، تو وہ ٹیم تو نہ آئی، پھر یہ دھوکہ ہی ہوا نا سر۔ اس کو دھوکہ کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ چیز آپ کی بات سے میں تھوڑا سا اتفاق کرتا ہوں چیز کہ کم از کم ہمیشہ میری بات یاد رکھیں سردار صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے آپ کا، میڈیا سے آپ ریلیٹڈ ہے کافی عرصے سے، بڑا نام ہے آپ کا میڈیا میں۔ ہمیشہ ورکر سے پارٹی بنتی ہے، پارٹی سے ورکر کبھی نہیں بنتا۔ بے شک ورکر سے ہی پارٹی بنتی ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب اگر آج وزیر اعظم پاکستان ہے تو اٹھ کے تو وزیر اعظم تو نہیں آگے، یہ شوکت عزیز تو نہیں ہے وہ اوپر سے اٹھا کے اس کو لے آئے تو جناب وزیر اعظم آئے، وہ دور نہیں ہے۔ ہم نے گلی گلی ماریں کھائی ہیں، ماریں ہم نے کھائی ہیں، درنوں پہ ہم گئے ہیں، ایاد آباد ہم گئے ہیں، وزیرستان ہم گئے ہیں، فیصل آباد ہم گئے ہیں، دھوبی گھاٹ ہم گئے ہیں۔ یہ ورکر کی محنت تھی کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ گجرانوالہ وہ شہر تھا جب پی ٹی آئی کو بوسٹ ملا، رانا نعیم الرحمان صاحب آپ کے ضلعی صدر تھے، اور آپ لوگوں نے لیاقت باغ میں جلسہ کیا، اس کے بعد لاہور میں عالیشان جلسہ ہوا، پی ٹی آئی پوری ایک طاقت کے ساتھ ابھر کے سامنے، اور گجرانوالہ وہ پہلا شہر تھا جس نے پوری کوریج کی میڈیا کے اندر، پورا جلسہ جو رانا نعیم الرحمان صاحب، دیکھیں ٹکٹ کسی کو ملی، ہمارے ویلکم، ہمارے دیکھیں میاں طارق صاحب آئے ہیں، ہماری پارٹی مضبوط ہے، یہ نہیں کہتے، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، ہم نے اس پہ انکار نہیں کیا چیز۔ رانا نعیم الرحمان صاحب کی کاوش وہ دیکھیں، وہ دور تھا جب پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے والے آپ جیسے لوگ تھے، وہ سب لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، بے شک میں پلیٹ فارم پر دیکھیں، میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میں اس انٹرویو کے ذریعے بتا دوں، چاہے کوئی آج کسی نے قاف لیگ میں جانا ہے جائے، جس نے نون میں جانا ہے جائے، ہم آج ہی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر عمران خان پاکستان میں اکیلا بھی رہ جائے تو میں اس کے ساتھ ہوں گا، ہم اس نظریے پہ ہیں۔ اگر یہ کہیں نا کہ ہم آئے، ہم نے شخصیت کے، ہمارے بہت بہت بڑے نام ہیں، ہم نے پی ٹی آئی کو نام دیا، نہیں، پی ٹی آئی نے آپ کو نام دیا ہے۔ جو پی ٹی آئی سے کٹ کے رہ گئے ہیں آج دیکھیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ قائم وہی رہتے ہیں۔ دڑا درم ہوتا ہے سردار جی، دڑا درم ہوتا ہے، تو جس جگہ آپ کھڑے ہیں نا اپنے موقع پہ کھڑے رہیں۔ یہ اس طرح کریں گے نا، اگر ورکر کو اگنور کریں گے، ورکر کو جو اگنور کرے گا اس کے پیچھے کون ہوگا؟ میں آپ کو خان صاحب کی مثال دی کہ وزیر اعظم بننے تک کا جو ان کا سفر ہے وہ کیسے طے ہوا۔ وہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ خان صاحب سے میں لاہور کنونشن میں، جناب ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے سندھ بھی ہیں، انصر ناتھ صاحب، اور میں نے اور انصر ناتھ صاحب نے کھڑے ہو کے پوچھا تھا خان صاحب نے آپ یہ نے کیسے کر لیا، تو خان صاحب نے مائک پکڑ کے باقاعدہ ایکسکیوز کیا تھا۔ آج کے لیڈر یہ اسٹیک ہولڈر ہیں، اگر ورکر کو دیکھیں، پچھلے سیف اللہ نیازی صاحب، میری بڑی ملاقاتیں، بڑے ڈاکومنٹس میرے پاس ان کے موجود ہیں، جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے، 22-22 گھنٹے سفر کیا ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ ورکر وہ جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے اندر گیا، اس کو باہر نکال دیا گیا، کیوں؟ وہ غریب ہے اس لیے، ہم کسی کے مزیرے ہیں،
ہم نے کسی کے لیے کیا ہمیں کیا ریلیف دیا, کسی نے کیا دینا ہے ہمیں؟ ہم لالچی نہیں ہیں, ہم عمران خان کے ساتھی ہیں. اگر ایسا کریں گے ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں, ہم عمران خان کے نظریے کے ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ ان 3 سالوں میں گجرانوالہ میں آپ کی تنظیم سازی یا آپ کی پارٹی نے وہ کام کیا کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن یا قومی الیکشن میں آپ کی پارٹی کو کوئی یہاں سے بوسٹ ملے گا, یا آپ کی کارکردگی کو ایسی ہے گجرانوالہ جو مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں اس چیز پہ نا یہ ہماری پارٹی کے جو ہے نا اپنی میں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ خان صاحب والی بات ہی کر رہا ہوں, میں بھی آپ بھی اتفاق کریں, پی ٹی آئی کو کوئی بندہ نہیں ہرا سکتا جب تک پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نہ ہرائے. پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, یقین کرو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس چیز کو, آپ میڈیا سے ریلیٹڈ غور کریں, یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن دیکھ لیں, آپ کوئی بھی الیکشن دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ہی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک وہ کھڑا نہ ہو پی ٹی آئی کو کوئی بندہ نہیں ہرا سکتا. پی ٹی آئی کو جب ہرائے گی پی ٹی آئی ہرائے گی. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریاتی طور پہ یا تنظیمی امور پہ جو کام ہوتے تھے, پہلے آپ نے دور دیکھے ہوئے تھے کہ ہم خود چندہ ڈال کے تو چیزیں کر لیا کرتے تھے. آج وہ کچھ بھی نہیں ہے, گراس روٹ لیول پہ میں ان کو بے شک ٹی وی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیمی امور پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. وہ تب آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی یونین کونسلوں میں پروگرام ہوا کرتے تھے. کیا آج زیادہ وسائل ہیں, آج زیادہ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ کم کرنا چاہیے؟ نام و نشان تک نیچے لیول تک نہیں ہے, ان کو کرنا چاہیے. یہ جو تنظیمی امور والے ہمارے لیڈران ہیں جناب, ضلع کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں یا جو بھی ہیں, ان کو نیچے گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نیچے کام نہیں ہو رہا پہلے کے نسبت. جی آج جو ہارٹ ٹاک کے میرے مہمان ہیں بابر خان صاحب ہیں, ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ہارٹ ٹاک کے آج جو میرے مہمان ہیں وہ بابر خان صاحب ہیں. خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو ایک نظریاتی کارکن ہیں, ورکر ہیں, آپ کو تو ہم اس راہ علی کا بانی ارکین میں شمار کرتے ہیں لوگ. آپ جیسے ورکر کو جب پارٹی اگنور کرے تو اس پارٹی کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, کیا بنے گا پھر؟ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ دیکھیں جی یہ تو ہمارے دیکھو ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہ تو انہوں نے ہی سوچنا ہے, کیونکہ ہمارے لیے تو عمران خان وہی ہیں ابھی. تو میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہے پارٹی کے نام سے عزت ہے, ہم جیتے مرتے بھی پی ٹی, جو ہمیں اگنور کرتے ہیں نا ان کو مبارک ہو, وہ خوش رہیں, ہم ہلنے والے نہیں ہیں. ہم کل بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن میں ایک شعر پہ آپ کو اس چیز کا کلیئر کر دوں کہ ہم ادھر ہی ہیں جدھر پی ٹی آئی, کہ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, محفل کا رنگ وہی, ساقی کی نوازش جاری ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. ہم پی ٹی آئی پہ قائم ہیں, پی ٹی آئی پہ انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمارے اسٹیک ہولڈر کی مہربانی ہے کہ ہمیں نظر کرم کر دیں, کہ چیز دیکھیں کہ ورکر کو کیا مسئلہ ہے. ورکر کے مسائل پہ اگر انہوں نے کال ہی نہیں اٹھانی تو ہم ان کو تو پتہ ہے یہ پی ٹی آئی والے ہیں, اس لیے وہ ہمیں شاید اگنور کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے. تو ان کی مرضی ہے, ان کی خوشی ہے جناب, ہم کہیں نہیں جانے والے. ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں, ہم ادھر. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کو یوتھ کی پارٹی کہتے تھے. جی جی. جب کی اقتدار میں آپ کی پارٹی آئی ہے, ہم نے یوتھ ونگ کو اتنا ایکٹیو یا یوتھ کے حوالے سے کام نہیں دیکھا, اور یوتھ کو اگنور کیا گیا. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ لیبر ونگ, یوتھ ونگ, لائر ونگ, ان سب کو ختم کر کے میں تو سمجھتا ہوں ختم ہی کر دیا گیا. ان کے لیے کام ہی نہیں ہو رہا, صرف اور صرف سیاسی لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے, توڑ جوڑ ہو رہا ہے, نئے لوگ شامل کیے جا رہے ہیں. اپنے این اے کی یا پی پی یا چیئرمینی کے الیکشن کی لوگ تیاری کر رہے ہیں. چیئرمینی کی بھی تیاری نہیں کر رہے. دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی نا یہ بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی اصل پاور یوتھ ہے. ہاں, جو یہ ینگ بلڈ ہے نا. دیکھیں نا جب ہم نے پارٹی شروع کی تو 7 سال کے بچے تھے, آپ کے سامنے ہم لنگر پکایا کرتے تھے کہ بچے اکٹھے ہو جائیں. آج وہی بچے جوان ہیں, ہمارے ساتھ جو ٹیم بنی ہے وہی ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے ہی آج. لیکن ان کو واقعی یہ یوتھ جو ہے نا وہ ہماری اصل طاقت ہی وہی ہے, یوتھ ہے. تو اگنور والا معاملہ آپ کی بات پھر وہ اسٹارٹ سے لے کے آ تک وہی آ جاتی کہ ہم اسٹیک ہولڈر کے انڈر آ گئے ہیں نا. انہوں نے ہمیں پروموٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ورکر کو عزت دیں گے تو وہ ورکر تو بے لوث ہوتا ہے, گھر گھر آپ کی کمپین کر رہا ہے زندہ آباد زندہ آباد. آپ ادھر بیٹھے ہیں وہ زندہ آباد زندہ, ایم این اے آپ نے بننا ہے, منسٹر آپ نے بننا ہے, ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے, فیتے آپ نے کرنے ہیں. عام جاسوں کو تو باہر نکال دیا جاتا ہے ورکر کو.
وہ زندہ باد والے کو صرف کیا مانگتا ہے. ہم نے اتنی محنت کی ہے. میں اس انٹرویو کی وساطت سے آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ میری بات شاید خان صاحب تک کانوں تک جائے کہ ورکر کو کیا چاہیے ہوتا ہے. ہم نے اگر 20 سال محنت کی ہے تو کس لیے کی ہے؟ صرف عزت کے لیے. اگر ورکر کو آپ عزت بھی نہ دو گے تو آپ کے پیچھے نعرہ مارنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا. گھر سے ورکر آپ لے کے نہیں اٹھتے. گھر میں آپ اکیلے, آپ کے بچے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کے بچے جو ہے یورپ میں ہوتے ہیں, یا آپ کے بچے PhD کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو ورکر ہیں وہ بھی کسی کے بچے ہیں, وہ آپ کے پیچھے نعرے مار رہے ہیں, پیچھے خان صاحب کے پیچھے سر پھٹے ہیں, گولیاں کھائی ہیں, آنسو گیس شیلنگ. کہاں تھے یہ سب لوگ؟ اب جو ہے یہ آپ کہاں تھے جب ہمیں ادھر شیلنگ ہو رہی تھی؟ آنسو گیس ہو رہے تھے, ہمارے سر پھٹ رہے تھے. کہاں تھے جب اسٹیڈیم میں ہمیں مارا جا رہا تھا؟ آپ اس وقت دوسرے پلیٹ فارم پہ تھے. تو کم از کم ورکر جو محنت کرتا ہے, ہم نے اگر کی عزت کے لیے تو کرنٹلی ورکر کو صرف عزت دیں. عزت کا ہی بھوکا ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے بے لوث نعرے مارتا رہتا ہے, زندہ باد. ورکر کو عزت دیں. میں چونکہ تحصیل صدر جو ہے زکوٰۃ و عشر محکمہ میں چیئرمین بھی ہے, میرے پاس مجھے ذمہ داری لگی ہے. تو میں راہ والی کی جو اسٹوڈنٹس گرلز اور بوائز ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ ڈگری کالج کی جو وومنز ہیں, یعنی کہ اس کی لڑکیاں جو ہیں ابھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں فرسٹ ایئر میں بھی, اور کسی کلاس میں بھی ہیں, اگر وہ 11ویں سے لے کر یعنی کہ فرسٹ ایئر سے لے کر کالج کی جہاں تک, یعنی کہ لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی, اس کے لیے میں نے زکوٰۃ و عشر میں جو ہے ہر بچی کے لیے جو حقدار ہے, جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی کہ جو نہیں وہ خرچے افورڈ کر سکتے, ان کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ 9,000 روپیہ جو ہے ہر بچی کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں زکوٰۃ و عشر کے, وہ میں نے اپروول کرایا ہے, 3 سال سے بند تھا. تو میں نے راہ والی کی عوام کے لیے, یعنی کہ جو راہ والی کی لڑکیاں چاہے وہ شرقی کی ہوں چاہے غربی کی ہوں, راہ والی سے ان کا تعلق ہو, اور گورنمنٹ ڈگری کالج جو وومین کا راہ والی میں وہاں پڑھتی ہوں, ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ, ہم نے فارم ادھر دے دیے ہیں, آپ وہ فارم لے لیں, وہ فارم فل کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہر بچی کو 9,000 روپیہ ملے گا. اور غریب آدمی کے جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تھوڑا سا جو ہے ہمارے محکمہ زکوٰۃ و عشر کی طرف سے ریلیف مل جائے گا. اور اسی طرح بوائز کے لیے بھی ہے, بوائز کالج راہ والی میں جو لڑکے ہیں جو حقدار ہیں اس چیز کے, وہ ان کو بھی فارم ادھر پرووائڈ کر دیے گئے, ان کو فل کریں آپ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی 9,000 روپیہ جو ہم زکوٰۃ و عشر گجرانوالہ کی طرف سے ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے, وہ اپنے فارم ادھر سے فل کر کے, تو اس میں تھوڑا سا ان کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت شکریہ خان صاحب. جی آج جو میرے مہمان تھے ہارٹ ٹاک کے, وہ بابر خان صاحب تھے. امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.